بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم میں اضافہ کرنے والے مؤثر عوامل۔ انسان کے علم میں اضافہ کرنے والے عوامل بہت سے ہیں۔ ان میں سے بعض بیرونی اور ظاہری عوامل ہیں جو تمام لوگوں کے لیے یکساں طور پر کارآمد ہیں اور جن کو ہم اس حصے میں بیان کریں گے۔ دوسرے عوامل بھی ہیں جو کہ علم حقیقی میں اضافے کے حوالے سے بہت ہی پرتاثیر ہیں۔ یہ عوامل امور باطنی سے متعلق ہیں اور خاص طور پر یہ دینی تعلیمات کے خواہشمند افراد کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں، اور ان کو ہم اگلے حصے میں بیان فرمائیں گے۔ پہلا عامل، علم پر عمل کرنا۔ خدا نے انسان کو ایک خاص سمجھ بوجھ عطا کر کے دوسری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، جس کی وجہ سے ہر عمل جو وہ انجام دیتا ہے اس کی جڑیں اس کی اپنی ذات، اپنی ضروریات، ارد گرد کے ماحول اور اس دنیا میں ہوتی ہیں کہ جس میں وہ اپنا وجود رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اعمال جو اس معرفت و ادراک کے بغیر انجام پاتے ہیں، ان اعمال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حالت غفلت میں انجام دیے گئے۔ اہم بات وہ معرفت ہے کہ جس کے زیر اثر انسان اپنے اعمال انجام دیتا ہے، لیکن کبھی اس کے اعمال خیالی تصورات اور توہمات کے زیر اثر ہوتے ہیں، تو کبھی اس کے فرضی قیاسات اور اندازے اس کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ کوئی خاص عمل انجام دے۔ ان تمام مواقع پر انسان جو مختلف اعمال انجام دیتے ہیں وہ سب نادانی والے کام سمجھے جاتے ہیں، جن کا قدرتی نتیجہ گمراہی اور ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علم کے بغیر عمل کرنے والا غلط راستے پر چلنے والے کی مانند ہے کہ جس قدر راستہ طے کرتا جائے گا منزل سے دور تر ہوتا جائے گا۔ اس کے برعکس علم کے ساتھ عمل کرنے والا واضح راستے پر چلنے والے کی مانند ہے۔ لہٰذا ہر آنکھ والے کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ نہج البلاغہ۔ یہ شاید بدقسمتی ہے کہ بہت سے لوگ علم اور یقین حاصل کرنے کے باوجود اس کے مطابق عمل انجام نہیں دیتے، اور یقین حاصل ہو جانے کے بعد بھی اپنے اوہام اور وسوسوں پر تکیہ کرتے ہوئے نادانی اور غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ اس طرح کے طرز عمل کو اہل بیت علیہم السلام نے شدت کے ساتھ قابل مذمت اور جہالت کے برابر قرار دیا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا سمجھو کہ اس کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ پیغمبر اکرم اس علم کو جو عمل کی بنیاد فراہم نہ کرے مستقل اور ہمیشہ رہنے والا قرار نہیں دیتے۔ آپ فرماتے ہیں، بے شک علم عمل کو اپنی جانب بلاتا ہے، پس اگر کوئی شخص اس کا جواب دے تو یہ ٹھہر جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو علم کوچ کر جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے علم کے مطابق عمل کرے تو نامعلوم اور پیچیدہ امور بھی اس کے سامنے واضح ہونے لگتے ہیں، یعنی جتنا جانتا ہے اتنا عمل کرے تو وہ بھی جان لے گا جو ابھی نہیں جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قدر عمل کرے کہ جتنا وہ جانتا ہے تو نامعلوم اور پیچیدہ امور بھی اس کے سامنے واضح ہو کر آنے لگتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم کا تعارف یہ کہہ کر کروایا ہے کہ علم وہ ہے جو عمل کے ساتھ ہو، اور ایسے عمل کو علم برتر قرار دیا اور فرمایا علم عمل کے ساتھ ساتھ ہے، پس اگر کوئی کچھ جانتا ہے تو اس پر عمل کرے، اور جب انسان عمل کرتا ہے تو وہ عالم بن جاتا ہے۔ بہار الانوار۔ بس بہت سے عوامل میں سے ایک کہ جو انسان کے علم میں اضافہ اور ترقی کا سبب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو کچھ جانتا ہے اس پر عمل کرے۔ امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا، علم کو اس پر عمل کر کے حاصل کرو۔ غرر الحکم۔ ہر علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس علم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ علوم تجربی، اعتقادی، اخلاقی اور فقہی سب کے سب خاص عمل کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ عمل انسان کی ذات میں علم کے اضافے کی وجہ قرار پاتا ہے۔ چونکہ عنوان بصری علم حاصل کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، علم کو استعمال یعنی اس پر عمل کر کے حاصل کرو۔ قرآن کریم بھی علم حقیقی کو تقوی اختیار کرنے کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ ارشاد ہوا، بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہر علم کے عمل کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہے۔ اگر انسان
چند دلائل اور ثبوت کے ساتھ اپنی ابتدا اور انتہا یعنی معاد وغیرہ پر یقین رکھے اور اس پر عمل نہ کرے تو یہ سارا علم محض ایک ذہنی خیال بن کر اس کے پاس پڑا رہے گا۔ اس علم کو عمل میں لانے کا مطلب ہے کہ بندہ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے ان باتوں کی طرف متوجہ رہے۔ یہ علم و معرفت کی باتیں مستقل اس کے زیر توجہ رہتی ہیں اور وہ ان کی جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ان باتوں پر یقین اور ایمان اس کی ذات میں راسخ ہو کر اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ عقائد معرفت کی ایک ہی سطح پر رکے نہیں رہ جاتے، بلکہ ان کے رشد کی بدولت انسان کا ایمان اپنے خالق پر، معاد پر، عالم غیب کی اندیکھی دنیاؤں پر اور اس طرح دوسری باتوں پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ علم اخلاق پر دو طریقوں سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ الف، تکرار کرنا اور خود کو بار بار نصیحت کرتے رہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انسان کا دل غفلت سے دوچار ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو بار بار تنبیہ اور متوجہ کرنا ایک مطلوبہ اور پسندیدہ عمل ہے۔ امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اپنے دل کو موعظہ یعنی واعظ و نصیحت سے زندہ رکھنا۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 31۔ اس عمل کو انجام دینے کے لیے انسان کو ہر قسم کی نئی نئی باتیں سیکھنے اور جاننے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے دل کو ان باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ جو وہ پہلے سے جانتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سے بزرگ علماء بذات خود قرآن و سنت پر ایک اچھی نگاہ اور اس پر تسلط رکھنے کے باوجود کئی گھنٹے درس اخلاق میں جا کر بیٹھا کرتے تھے اور اس طرح وعظ و نصیحت اور تنبیہ سے اپنی روح کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی خود اکثر مرحوم آیت اللہ خندق آبادی کے درس اخلاق میں حاضری دیتے تھے، جبکہ آغائے خندق آبادی خود در حقیقت آیت اللہ خمینی کے ہی شاگرد تھے۔ اسی طرح آغا خمینی نے ایک شخص کو اپنے فاضل مجتہد فرزند مصطفیٰ خمینی شہید کی خدمت میں بھیجا کہ ان کو خبر کر دیں کہ وہ بھی اس درس اخلاق میں آیا کریں۔ مرجع و فقی شیخ مرتضی انصاری اکثر اپنے شاگرد آیت اللہ سید علی شوشتری کے دروس اخلاق میں شرکت فرمایا کرتے تھے اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام اور علماء اخلاق کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اخلاقی اقدار کو حاصل کرے اور برائیوں سے بچ کر رہے۔ فقہی قوانین اور دستورات پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ 5 شرعی احکام یعنی واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح پر شریعت کے مطابق اس طرح سے عمل کرے کہ بندے کے روزانہ اعمال ان کے مطابق ڈھل جائیں۔ مقدماتی علوم مثلاً صرف، عربی گرامر، نحو، منطق، اصول فقہ وغیرہ پر عمل کرنے سے قرآن و سنت کی اعلیٰ و ارفع صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ علوم تجربی پر عمل کرنے سے انسان اپنے لیے بھی خدا اور کائنات کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کی معرفت خدا اور معرفت کائنات میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ مسائل کی الجھنوں کو سلجھانا، اسلامی معاشرے میں لوگوں کے رہن سہن کو آگے سے آگے لے جانا اور انہیں پروان چڑھانا علوم تجربی پر عمل پیرا رہنے کے آثار میں سے ہے۔ اسی وجہ سے وہ انسان جو اپنے علم کو عمل کی دنیا میں لے کر آتا ہے ہمیشہ ایک سوال ان تمام علوم کے بارے میں کرتا ہے کہ جن کے بارے میں وہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ سوال ہے کہ ان تمام علوم کو آخر کس مقصد کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ اولاً انسان یہ جان لیتا ہے کہ صرف ان علوم کو حاصل کرنا چاہیے ہے کہ جو عملی نتائج دیں اور علوم بے فائدہ سے اور محض ان کی تفاصیل لوگوں کو بتانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ثانیاً انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی پریشان نہ ہو اور گھبرائے نہیں، اس کو معلوم ہونا چاہیے ہے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے اور ان تمام علوم میں اس نے کون سے اہداف کو حاصل کرنا ہے۔ ثالثاً وہ مستقل اپنے علم کو اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں استعمال کرتا رہے اور اس کو محض معلومات کے طور پر اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے سے پرہیز کرے۔ دوسرا عمل، اللہ تعالیٰ سے معرفت طلب کرنا۔ اسلامی نقطۂ نگاہ کے مطابق سیکھنا یعنی علم حاصل کرنا جاننے کا مقدمہ، اور جاننا مقدمہ ہے سمجھنے کا یعنی فہم اور معرفت کا۔ بس اصل مقصد جاننا نہیں ہوتا، کیونکہ جاننا تو محض پہلا قدم ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے۔
معرفت وہ حالت ہے کہ جس میں انسان گہرائی میں جا کر مختلف معانی، حقائق اور وجود کی اصلیت کو اور کائنات کی تمام ہستیوں کے باہمی تعلق کو خوب اچھی طرح سے جانتا اور سمجھتا ہے۔ فہم و معرفت یہ بھی ہے کہ انسان ان تمام ضروریات کو جان پائے جو اس کے ہدف تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان چیزوں سے بھی آگاہ ہو کہ جن سے بچنا لازمی ہے، تاکہ دین کے اصل مقصد اور اس کی تعلیمات اور احکام کو بھی سمجھ پائے۔ اکثر انسان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے تاکہ ہدف تک رسائی ممکن ہو سکے۔ اس وجہ سے کچھ لوگ منافقت کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور اسی راستے پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اہل جہنم قرار پاتے ہیں۔ ایسے افراد کو حقیقت کے تصوری اور تصدیقی علم کی معرفت نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں۔ سورہ اعراف۔ یہ ممکن ہے کہ ان لوگوں کے پاس عام لوگوں سے زیادہ علم ہو، لیکن کم علم والے صحیح راستے اور ہدف کو پا لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو نیک بخت نتائج حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھ معرفت قرآن و سنت کی زبان میں فقہ یعنی بصیرت دینی کہلاتی ہے۔ قرآن کریم نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ دینی علوم سیکھنے کے ساتھ اس فہم و معرفت کو بھی حاصل کریں۔ ارشاد ہوا، پھر کیوں نہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو انہیں تنبیہ کریں کہ وہ ہلاکت خیز باتوں سے بچے رہیں۔ سورہ توبہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاننے اور سمجھنے کے درمیان فرق کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو محض علم رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ بحار الانوار۔ بہت سے ان پڑھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اپنے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں معرفت ان بہت سارے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے کہ جو مختلف علمی اصطلاحات کو خوب اچھی طرح سے رٹ لیتے ہیں۔ اس بلند و اعلیٰ وجودی مرتبے کو یعنی فہم اور معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ابتدائی اور مقدماتی پس منظر درکار ہوتا ہے، جیسے کہ سیکھنا، علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل پیرا رہنا۔ لیکن اس کمال کا انسان میں ظہور پذیر ہونا خداوند کی توجہ اور لطف کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ معرفت ایک ایسا غیر مادی جوہر اور روحانی امتیاز و کمال ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہوتا ہے۔ بس معرفت کے لیے ابتدائی ضروری معلومات اور مقدمات سے آگاہی کے بعد بندے کو چاہیے ہے کہ اللہ کے حضور کہ جو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، مختلف امور کو سمجھنے اور ان کی معرفت کے حصول کی درخواست کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عنوان بصری کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا تھا، اور خدا سے علم و معرفت کے حصول کی درخواست کرتے رہو یہاں تک کہ وہ تم کو عنایت فرما دے۔ اسی طرح سے دعائے ابو حمزہ میں آیا ہے، اے معبود مجھے اپنے دین کی پہچان، اپنے حکم کی سمجھ اور اپنے علم کی سوجھ بوجھ عنایت فرما۔ بحار الانوار۔ اپنی تعلیم کے آغاز میں علامہ طباطبائی کے لیے دروس کو سمجھنے کا مرحلہ بہت دشوار اور مشکل ثابت ہوا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ صرف ایک کتاب استاد کے ساتھ ختم کرنے میں انہیں 4 سال کا عرصہ لگ گیا۔ آخر استاد بھی تنگ آ گئے اور انہوں نے علامہ طباطبائی سے کہہ دیا کہ اب وہ مزید ان کا وقت ضائع نہ کریں۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی شکستہ دل لیے استاد کی قربت سے دور ہوئے اور آستان الہی کے آگے سر جھکا دیا اور اللہ سے درخواست کی کہ انہیں وہ خود ہی فہم و معرفت عطا فرمائے۔ کسی نے بھی اس ارتباط و تعلق اور راز و نیاز کی تفصیلات نقل نہیں فرمائی ہیں، لیکن اس روز کے بعد انہیں سطح کے درجے کے تمام دروس کلاس میں جانے سے پہلے ہی سمجھ میں آنے لگے تھے۔ اس کے بعد جیسا کہ وہ خود بتاتے ہیں، وہ استاد کے دروس میں صرف اس وجہ سے شرکت کرتے تھے کہ جو اشکالات باقی رہ گئے ہیں وہ حل ہو سکیں۔ یہ عنایت جو ان دنوں میں اللہ کی طرف سے علامہ طباطبائی کے شامل حال ہوئی اور جو بصیرت ان کو عطا ہوئی، اس کے نتیجے میں انہوں نے دنیا کو بے مثال تفسیر قرآن یعنی المیزان پیش کی۔
یہ وہ تفسیر ہے کہ جس میں قرآن و سنت کے پیچیدہ ترین نکات کو کھنگالا، کھوجا، سمجھا اور بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیہ کی نشانیاں، دین کے بارے میں بابصیرت فرد کی نشانیاں۔ فقیہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جہالت کے پردوں کو چاک کرتے ہیں اور مذہب کے بارے میں ایک خاص اور معرفت والی بصیرت تک جا پہنچتے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ روایات میں اشارے کیے گئے ہیں۔ کوئی بندہ اس وقت تک مکمل طور پر فقہ حاصل نہیں کر سکتا، یعنی مکمل اور گہری بصیرت حاصل نہیں کر سکتا، جب تک وہ خدا کی خاطر ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرے کہ جو اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، جب تک وہ اس بات کا قائل نہ ہو جائے کہ قرآن کریم کے کئی معنی ہیں، پھر وہ اپنی طرف توجہ کرے اور اپنے آپ سے بہت نالاں رہے اپنی کوتاہیوں اور نیک کاموں میں سستی کرنے کی وجہ سے۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معرفت کی نشانیوں میں بردباری، علم اور سکوت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی حدیث مفصلی میں طالبان علم کو کچھ گروہوں میں تقسیم کیا ہے جو معرفت دین کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اور ان کی تعریف یوں بیان فرمائی ہے: جو صاحبان دین و عقل ہیں وہ بظاہر رنج و اندوہ میں ہیں، راتوں کو بیدار رہنے والے ہیں، خوشنودی خدا کے لیے ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں اور تاریکی شب میں عبادت کرتے ہیں، اور اس خیال سے کہ عبادت قبول نہ ہو خائف و ترساں رہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں ڈرتے ہوئے کہ مبادا ان کی دعا قبول نہ ہو، اور اپنے زمانے کے اہل باطل کو پہچان کر ان سے الگ رہتے ہیں، اور اپنے بھائیوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے ان کی بے وفائی دیکھ کر۔ پس خدا نے اس پرہیزگاری کو دیکھ کر ان کے اصول دین کو مستحکم بنا دیا ہے اور روز قیامت ان کو امان دی۔ اصول کافی: طالب معرفت اپنے اجتماعی، سماجی اور معاشرتی تعلقات میں امیر المومنین علیہ السلام کے اس دستور کی پیروی کرتا ہے: آگاہ ہو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقی عالم دین کون ہے۔ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور نہ ہی ان کو عذاب خدا سے بے خوف بنائے، اور نہ ان کو اللہ کی نافرمانی کی اجازت دے، اور دوسری کتابوں کی طرف رغبت سے قرآن کی تلاوت ترک نہ کرے۔ اصول کافی: یہ نشانی ہے اس شخص کی جو مسلسل حق کو سمجھنے اور سمجھانے کے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ وہ کسی سے بھی سمجھنے اور کسی کو بھی سمجھانے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتا ہے۔ وہ حق کو اس طرح سے پھیلانا اور لاگو کرنا چاہتا ہے جو لوگوں کے درمیان مناسب ہو۔ تیسرا عامل، دوسروں کو سکھانا۔ اکثر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی مختلف علوم اور دینی تعلیمات کی تحقیق میں اور دوسروں سے سیکھنے میں لگا دے تو وہ اصل حقائق کو جان لے گا، لیکن یہ ایک بہت ہی سادہ سا تصور ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنا علم دوسروں تک منتقل نہیں کرتا تو اولاً وہ اپنے علم کی کمی اور اس کے نقائص سے واقف نہیں ہو پاتا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے علم کو چھپاتا ہے تو اس کو اعتماد نہیں ہوتا کہ وہ اپنے علم کے ذریعے سے اصل حقائق تک پہنچا بھی ہے یا نہیں۔ ثانیاً وہ متوجہ ہوتا ہے کہ دوسرے علوم بھی ہیں کہ جن کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ آگاہی اسے دوسروں سے معلومات کے تبادلے سے ملتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ چونکہ علم ایک روحانی نعمت ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، لہٰذا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خود بھی ان لوگوں تک علم پہنچائے جو اس کی تلاش میں ہوں۔ اس حوالے سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں عالم کا اپنے علم پر شکر گزار ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اس پر عمل کرے اور ان کو سکھائے جو اس علم کے مستحق ہیں۔ شکر ادا کرنے کے اس عمل سے علم میں اضافے کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم۔